السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ یہ سچی کہانی ہے اور اخلاق احمد لکھتے ہیں۔ میں میاں محمد جو کہ پشاوری ہوں، میری مادری زبان ہندکو ہے۔ میں پشاور کے نواحی علاقے لاہور گیٹ جھنڈا بازار پشاور میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ میں کام ختم کر کے رات گئے گھر واپس آ رہا تھا۔ میرا پیشہ نان بائی کا کام تھا۔ 8 اگست 1954 کی یہ رات بہت گرم تھی۔ تپتی ہوئی گرم لو چل رہی تھی۔ اچانک مجھے پیچھے سے کسی عورت کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کسی عورت نے پاؤں میں پازیب پہنے ہوں۔ میں نے قدموں کی آہٹ سن کر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، کیونکہ سڑک بالکل سنسان تھی اور ایسے آدھی رات میں پیچھے مڑ کر دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں مسلسل اپنی منزل کی طرف رواں تھا، کیونکہ اتنی سخت گرمی میں مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اچانک پیچھے سے اس عورت نے آواز دی کہ اے آدمزاد، رک جا، اور اتنی رات گئے تم کہاں سے لوٹ رہے ہو؟ میں ہر روز تمہیں اس راستے پر آتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ میں تم سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ میں اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا، کیونکہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت حسینہ نہیں دیکھی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے پاؤں کی طرف پڑی۔ اس عورت کے پاؤں بالکل پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ اس کے پاؤں دیکھ کر میرے ہوش و حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اتنے میں وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، اے آدمزاد، مت ڈر، میں چڑیل ہوں اور میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ میں انسانوں کی دنیا میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تم سے شادی کے لیے اسلام قبول کر کے مسلمان بھی ہو جاؤں گی۔ میں شادی کے بعد تمہارے ساتھ بالکل مکمل طور پر انسانوں کی طرح زندگی گزاروں گی، مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ یہ کہ میں گھر کی جھاڑو نہیں لگاؤں گی، آگ نہیں جلاؤں گی، چھری سے جو کام کیے جاتے ہیں وہ نہیں کروں گی۔ باقی تمام عمر ایک وفادار بیوی کی طرح تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ میں اس چڑیل کو مسلمان کر کے، اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے وعدے کے مطابق میں اس کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارتا رہا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور شادی کو 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمتوں سے بھی نوازا۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اس بیوی سے پیدا ہوئے۔ میری والدہ بوڑھی اور کمزور تھیں۔ سبزی کاٹنا، گھر کا جھاڑو برتن کرنا اب ان کے بس کی بات نہ تھی۔ آئے دن وہ بیمار رہنے لگیں۔ ایک دن غصے کے لہجے میں بولنے لگیں، میں بیمار اور کمزور عورت ہوں، یہ ہانڈی چولہے کا کام، آگ جلانا اب میرے بس کی بات نہیں۔ دلہن سے کہو کہ تم اس گھر کی مالکہ ہو، اب اپنا گھر خود سنبھالے۔ میری والدہ کے اعتراض پر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی میری والدہ کی شان میں کوئی گستاخی کی، کیونکہ میں نے شادی کرتے وقت اس چڑیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے خاندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ ایک دن میری بیوی کوڑا پھینکنے کے لیے گھر سے باہر نکلی، لیکن پھر واپس نہیں آئی۔ جب میں کام ختم کر کے گھر لوٹا تو والدہ سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ والدہ نے کہا کہ وہ کوڑا پھینکنے گھر سے باہر گئی مگر واپس نہیں لوٹی۔ میں کئی بار گھر سے باہر نکل کر اسے دیکھنے گئی ہوں مگر نظر نہیں آئی۔ میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ والدہ نے گھر کے کاموں پر اعتراض کیا تھا، بس اسی کی وجہ سے اس نے گھر چھوڑا ہے۔ ساری رات پریشانی کے عالم میں نے گزار دی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ نیند میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری والدہ کے اعتراض پر گھر چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم سے کیے گئے وعدے کا خیال نہ ہوتا تو تمہاری آنے والی باقی نسلیں جنات کی طرح پیدا ہوتیں۔ اس کے جانے کے بعد بچے بھی ماں کے ساتھ غائب ہو گئے۔ والدہ تو کچھ پہلے سے کمزور تھیں، پھر میری پریشانی کو دیکھتے دیکھتے زیادہ بیمار رہنے لگیں اور پھر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ آج اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 53 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج تک ہمارے خاندان میں جتنی شادیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، ہم باقاعدہ اس چڑیل کی نظر کلیجی، 7 قسم کے فروٹ اور گلاب کے پھولوں اور دیسی گھی میں حلوہ پکا کر دیتے ہیں۔ اگر نہ دیں یا دینا بھول جائیں تو ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلاً یہ کہ میرے ماموں یعنی
اخلاق احمد کے ماموں کی شادی 16 اگست 1988 میں ہوئی۔ میری نانی ان کی نظر دینا بھول گئیں۔ میرے ماموں کا گھر ہی آباد نہ ہوا۔ نانی دماغی مریضہ بن گئیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں، طویل بیماری گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ماموں جن کی شادی ہوئی تھی، شادی کے بعد تقریباً 10 دنوں کے بعد بیمار ہو گئے۔ بس ان کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ کوئی عورت ہے جس نے گلے میں لوہے کی زنجیر پہنی ہوئی ہے اور اپنے گلے سے اتار کر میرے گلے میں ڈال دیتی ہے۔ پھر ہم اپنے ماموں کو کسی عامل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے دم وغیرہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کالا بکرا لا کر دو تاکہ تمام مصیبتیں ٹل جائیں۔ پھر ہم نے ایسے ہی کیا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، ماموں کو دوبارہ صحت نصیب ہوئی۔ اور دوستوں، آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔